بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں بندش کے حوالے سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے استخارہ کرواتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں نام والدہ کا نام لے کر باقاعدہ استخارہ کیا گیا یا استخارہ کا ڈھونگ کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے جی بڑی سخت بندش ہے اور بڑے سخت حالات ہیں، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ تو میں آپ کو بیسک رپورٹس میں ایک شارٹ تجزیہ عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 100 میں سے اگر 100 میں سے 95 لوگوں کو جادو، بندش، نظر بد، سحر یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ ہم نے جتنے لوگوں کا استخارہ کیا اس میں اگر موازنہ کیا جائے پرسنٹیج میں، تو صرف 5 to 10% لوگ ایسے تھے جو واقعی بندش کا شکار تھے، جن پر واقعی ایسا کوئی عمل کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ان مسائل میں پریشانی میں مبتلا تھے۔ ورنہ 90% لوگ تو وہ تھے جو کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے، کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے پریشانیوں میں، تکلیفوں میں آئے ہوئے تھے، لیکن ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمارا استخارہ کا کوئی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ استخارہ وغیرہ کروا چکے ہیں اور آپ پریشان ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے استخارہ ضرور کروائیں، اور ایک دفعہ یہ لازمی چیک کریں کہ واقعی آپ کو مسئلہ ہے یا نہیں، کیونکہ ہم عام طور پر جب وظائف کرتے ہیں مختلف مسائل کے لیے، بندش کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے، تو وہ مسائل ہوتے نہیں، اس وجہ سے مسئلہ مزید بگڑتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو بیماری نہ ہو اور آپ بلڈ پریشر کی میڈیسن کھانا شروع کر دیں تو وہ بیماری ہو جاتی ہے، تو اسی طرح مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو استخارہ کروائیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہمارا ہدیہ نہیں ہوتا، آپ نے اپنی کنڈیشن کے مطابق صدقہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم مختلف مدارس کے بچوں پر خرچ کرتے ہیں اور ان سے باقاعدہ دعا کروائی جاتی ہے، اور یہی اصل مقصود ہے آپ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اللہ پاک حل فرماتے ہیں اعمال کے ذریعے، انہی اعمال میں ایک عمل ان مدارس کے بچوں کا اکرام ہے۔ بڑھتے ہیں بندش کے عمل کی طرف، تو جو لوگ واقعی بندش کا شکار ہیں وہ کیا کریں؟ ان کے لیے ایک مختصر سا عمل عرض کر رہا ہوں، وہ اس عمل کو کریں اگر اس عمل کے کرنے سے آپ کو فائدہ ہو۔ اب جتنے بھی لوگ جن کو بندش بتایا گیا ہے، جن کو بتایا گیا جی آپ پر بڑی سخت جو ہے نا وہ سفلی عمل کیا گیا ہے، ہم کاٹ کرتے ہیں، اس طرح کے ڈرامے چلتے رہتے ہیں، مارکیٹ میں یہی سب ہو رہا ہے، تو آپ کو میں ایک عمل بتاتا ہوں، آپ اس عمل کو کریں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو فوری کوئی چینجنگ فیل ہو، ود ان 24 hours آپ کا مسئلہ حل ہونے لگ جائے، یا آپ کو اچانک کوئی ایسی خبر مل جاتی ہے، کوئی ایسا آپ کو کوئی آپشن ملتا ہے جس میں آپ کو سائن ملتا ہے، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ اس عمل کو کنٹینیو کیجیے گا جب تک مسئلہ حل نہ ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر کوئی وظیفہ مت کیجیے، نہ جادو کے حوالے سے، نہ بندش کے حوالے سے۔ پھر آپ ہم سے رابطہ کر کے استخارہ کروائیں اور چیک کریں کہ آپ کا مسئلہ ہے کیا۔ انشاءاللہ ہم استخارہ بھی کرتے ہیں، اور جو پروسیجر ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اگر واقعی کوئی بندش کا مسئلہ ہو اور کوئی مسئلہ آپ کا نکلتا ہے تو اس کا اگر ٹریٹمنٹ کرنا پڑے تو وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ اس لیے عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، ظہر، مغرب، عشاء کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، تو ان نمازوں کے ساتھ 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر بغیر نفل پڑھے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ جائیے، لیٹے ہوئے کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، باوضو ہوں تو بہت بہتر ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھ لیے، اب اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھیے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی آخری جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ان 3 نمازوں میں 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھنی تو 21 مرتبہ ایک دفعہ ہی پڑھ لیں دونوں صورتوں کو۔ ان کو پڑھ کے آپ نے پانی میں دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 24 hours کے اندر آپ کو چینجنگ فیل ہوگی، سکون فیل ہوگا۔ یہ کیفیات ہوں پھر بھی ہمیں کمنٹ کریں، واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے بتائیں، اور نیکسٹ پروسیجر آپ کے اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں۔ اور اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر استخارہ کروا کے حقیقتاً جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو چیک کروائیے۔ اور 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے پھر عرض کر رہا ہوں 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد 21 مرتبہ دونوں صورتیں ہو جائیں گی، ٹوٹل 42 مرتبہ ہوگی کاؤنٹنگ۔
تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی ہے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے، اور پانی پر دم کر کے پانی بھی استعمال کرنا ہے۔ جب آپ عمل کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پھر پڑھ کے پانی پہ دم کیجئے، انشاءاللہ ودن 24 آورز آپ کو واضح طور پہ فرق نظر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔